الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورہ بقرہ آیت نمبر 6۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ہم لوگوں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ ہے، اور آج اس کا دوسرا دن ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے الحمدللہ سورہ بقرہ کی 5 آیتوں کی تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایمان والوں کی علامتیں کیا ہیں، متقی کون ہیں، اس تعلق سے باتیں ہوئیں۔ یہاں پر آیت نمبر 6 سے اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کرتا ہے، اور ان کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا تو آپ ان کو چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں، یا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ ہے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اس سے پہلی جو آیتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، اب یہاں سے ان کفار کا ذکر ہو رہا ہے جو ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اور ان کا معاملہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ تسلی گویا دے رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ان کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، آپ پریشان ہیں کہ یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، تو آپ لاکھ کوشش کر لیجئے، بلکہ آپ چاہے جتنی کوشش کریں پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ حق کو سنتے ہی نہیں، حق کو قبول کرتے ہی نہیں، جیسا کہ اس کے بعد والے آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو یہ ایمان نہیں لانے والے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حق کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے یا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر کیا ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے؟ اگر یہ حق کو نہیں قبول کریں گے تو ان کو ڈرانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈرانے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت ایسی بن چکی ہے، یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو ایمان لے آئے ہیں، مومنوں کی طرح نہیں ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ آپ ان کو لاکھ ڈرائیں، لیکن ان کی فطرت ایسی بن چکی ہے، حق سے انہوں نے ایسا راستہ موڑ لیا ہے، حق کو قبول کرنے سے انہوں نے اپنا راستہ اس طرح سے الگ کر لیا ہے کہ یہ اب حق کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ ان کے لیے حق کو قبول کرنا ممکن ہے ہی نہیں، یہ اس رنگ میں رنگ چکے ہیں کہ اب یہ حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس کو اس الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سویا ہو تو اس کو جگانا ممکن ہے، لیکن اگر کوئی جاگ رہا ہو اور وہ سونے کا بہانہ بنا رہا ہو کہ میں سویا ہوا ہوں، اور آپ اس کو لاکھ جگائیں لیکن وہ اٹھنا نہ چاہے، تو آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ آپ ان کو چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے دونوں معاملہ برابر ہے، اس لیے آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اس آیت کریمہ میں ایک اور چیز کا ہمیں علم ہوا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حق کو قبول کرنا چاہتا ہے تب وہ حق کو قبول کرتا ہے، لیکن اگر حق کو قبول کرنا ہی نہ چاہے تو وہ حق کو نہیں قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 7 میں: ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ معنی ہوتا ہے اصل مہر لگا دینا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، وعلی سمعہم، سمع بولتے ہیں کان کو، اور کان کے اندر جو سننے کی صلاحیت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے، وعلی ابصارہم، ابصار نگاہوں کو بولتے ہیں، آنکھوں کو بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ان کے دل پہ مہر اور ان کے کانوں پہ اللہ نے مہر تو لگا دیا، ساتھ ہی ساتھ ان کی نگاہوں پہ کیا ہے؟ غشاوتن، غشاوتن کا معنی ہوتا ہے پردے کا، یعنی ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں اور ان کے دلوں اور ان کی کانوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حق بات کو سننا نہیں چاہتے، اور
نہ سننا چاہتے ہیں اور نہ سن کر وہ اس چیز کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ سنتے تو اس کو قبول کرتے، تو یہ نہ تو سنتے ہیں حق بات کو اور نہ ہی قبول کرتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کا ذکر کیا کہ ان کی نگاہوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی توحید ربوبیت کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا، اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا اور ساری چیزوں کو، خود اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں پر اور ان کی نگاہوں پر اور ان کے کانوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے نگاہوں پر اور ان کے کانوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، دل کا، کان کا اور آنکھوں کا۔ تو ایک سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے صرف ان 3 چیزوں کا ذکر ہی کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ان 3 چیزوں کا ہی ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عموماً انسان انہی تینوں چیزوں سے حق کو قبول کرنے میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان نگاہوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے اور دل سے غور و فکر کرتا ہے، لیکن جب ان کے دل کا معاملہ، ان کے دلوں پہ مہر لگے ہوئے ہیں، ان کی نگاہوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے کانوں پہ مہر لگے ہوئے ہیں، تو یہ جب تینوں صفت سے ان تینوں صفات سے متصف ہے ہی نہیں، یہ ان کے جو صفات ہیں، سننے کی صلاحیت ان کے ہے، سوچنے کی جو صلاحیت ہے، دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، یہ صلاحیت کما حق کو کام نہیں کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ لوگ کیا ہیں؟ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا بچی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دیا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پہ جو مہر لگے ہیں، کس وجہ سے لگے ہیں؟ ان کے اعمال کی وجہ سے لگے ہیں، اور ان کے اعمال کے نتیجے میں لگے ہیں۔ اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے۔ واضح؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی نگاہوں پر اللہ تعالیٰ نے، یا ان کی نگاہوں پر پردہ کیوں ڈالا اللہ تعالیٰ نے، ان کے کانوں اور ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر کیوں لگا دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گناہ میں اپنے آپ کو ان لوگوں نے گناہ میں ملوث کر لیا، یعنی ان چیزوں پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے جس پر ایمان لانا تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو صفات ذکر ہوئے تھے مومنوں کے، تو وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، وہ ساری صفات جب ان کے اندر نہیں پائے گئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ تو یہاں سے ایک ہمیں اصول ملا کہ اگر ہم حق بات سے دوری اختیار کرتے ہیں، حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، گناہوں میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، تو ان گناہوں کے نتیجے میں ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، ہمارے آنکھوں کی صلاحیتیں چلی جاتی ہیں، اور ہمارے کان اس طرح سے کام نہیں کرتے، حق کو سننا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹے گناہ ہوں، چاہے وہ گناہ بڑے گناہ ہوں۔ چھوٹے گناہ سے آپ کیوں بچیں گے؟ کیونکہ چھوٹے گناہ کر کے ہی انسان بڑے گناہ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیں چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے تاکہ ہم بڑے گناہ تک نہ پہنچ سکیں، اور جب ایسا ہم کریں گے تو ہم سے ہمارے دل پاک رہیں گے۔ گناہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس سے ہمارے دل پاک رہیں گے، اور جب ہمارے دل پاک رہیں گے تو ہماری نگاہیں بھی کام کریں گی، اور ہمارے سننے کی صلاحیت یعنی حق بات کو سننے کی صلاحیت بھی کام کرے گی۔ اس طرح سے ہم دین کو سن بھی سکیں گے، سمجھ بھی سکیں گے، اور اللہ کے قدرت کے مظاہر کو دیکھ کر اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ آج ہم حق بات کو سنتے ہیں، حق بات کو ہم آسمان و زمین کو دیکھتے ہیں، اور پھر بھی ہم اگر عبرت نہیں حاصل کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ یہ کفار اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے وہ صلاحیت ہی ختم کر دی جس سے یہ سمجھتے تھے، جس سے یہ دین کو سمجھ سکتے تھے، اور اس طرح سے ان کی نگاہوں کی صلاحیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور اسی طرح ان کے کانوں کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بات ہم لوگوں کو سمجھتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ تو بڑے عذاب سے انسان دوچار کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اور حق کو کیوں نہیں قبول کیا؟ کہ اللہ نے نعوذ باللہ ظلم کیا؟ اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ اپنے کرتوت کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس کے نتیجے میں آج یہ گناہوں میں اپنا جو وقت لگانا تھا نیکیوں میں، انہوں نے وہ وقت لگا لیا گناہوں میں، اور جب ان کے پاس وقت ہی نہیں بچا تو کیسے یہ حق بات کو قبول کرتے، اور کیسے یہ عذاب کے مستحق نہ ہوتے، جبکہ یہ پورا وقت اپنا گناہوں میں ہی لگا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا جو وقت ہے اس کو
دین کے کام میں لگانے والا بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم اپنا وقت صحیح جگہ پہ خرچ کریں تاکہ اس سے ہمیں فائدہ ہو۔ اس آیت میں آپ یہاں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے عذاب کی بات کہی ہے۔ تو ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کن کا ذکر کیا تھا؟ مومنین کا ذکر کیا تھا۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 8 سے اللہ تعالیٰ کن کا ذکر شروع کر رہا ہے؟ منافقین کا ذکر شروع کر رہا ہے۔ ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے مومنوں کا ذکر کرے گا، پھر کفار کا ذکر کرے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کن کا ذکر کرے گا؟ منافقین کا ذکر کرے گا۔ تو مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 آیتوں میں ان کا ذکر کیا، اور کفار کا ذکر 2 آیتوں میں کیا، اور اس کے بعد جو منافقین کا ذکر آ رہا ہے تو وہ کتنے آیتوں میں آ رہا ہے؟ تقریباً 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر زیادہ آیتوں میں کیوں کیا؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مومنین کا ذکر صرف 4 آیتوں میں، اور کفار کا ذکر صرف 2 آیتوں میں، اور منافقوں کا جب ذکر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیوں 13 آیتوں یا اس سے 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ جو کفر ظاہر ہوگا نا، جو ظاہری کفر ہے اس کو ہر کوئی پہچان سکتا ہے، جو کافر شخص ہے جو ایمان نہیں لایا ہے اس کو ہر کوئی پہچان سکتا ہے، آسانی سے پہچان سکتا ہے۔ لیکن جو انسان ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو چھپاتا ہے تو ایسا شخص کیا ہے؟ منافق ہے، جو کیا کرے؟ ایمان کو ظاہر کرے، ظاہراً وہ لگے کہ میں مومن ہوں لیکن حقیقت میں وہ مومن نہ ہو بلکہ وہ اندر سے کافر ہو، تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر زیادہ آیتوں میں کیا تاکہ لوگ ان منافقوں سے اچھے سے واقف ہو سکیں اور ان کے دھوکے میں نہ آئیں، اور یہ اگر کسی چیز کی طرف بلائیں، یعنی کفر اور شرک کی طرف یہ بلائیں یا دین سے دوری کی طرف بلائیں تو ان کی باتوں کو بھی نہ مانیں۔ سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ منافقوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے زیادہ آیتوں میں کیوں کیا۔ تو آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ، من یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا، یا وَمِنَ النَّاسِ یعنی لوگوں میں سے کچھ، یعنی تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں لوگوں میں سے، میں یقول جو کہتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے، کس پر؟ باللہ، اللہ پر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لے آئے۔ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر بھی ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، ہرگز وہ مومن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ معاملہ ان کا ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت میں مومن ہے ہی نہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو پہلی بات اس آیت کریمہ پہ اگر غور کریں تو آپ کو ہم نے بتا دیا کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ جان گئے کہ منافق نفاق میں ہوتا ہی یہی ہے کہ جو اصل ہوتا ہے نا اس کو انسان چھپاتا ہے، اور جو چیز صحیح نہیں ہوتی اس کو انسان ظاہر کرتا ہے۔ تو منافقوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اصل چیز کو چھپاتے تھے، اور اصل چیز کیا ہے؟ کفر ہے، تو وہ کفر کو چھپاتے تھے اور صرف ایمان کو ظاہر کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر شروع کیا اور کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کس پر ہم ایمان لے آئے ہیں؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کا حقیقی معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے رکھ دیا کہ یہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ ایمان والے حقیقت میں ہیں ہی نہیں۔ تو یہاں سے ایک چیز ہمیں جو سمجھنے کو ملی وہ یہ چیز ہے کہ صرف زبان سے اقرار، کوئی انسان صرف زبانی اقرار کرے کہ میں مومن ہوں اور اس کے دل میں ایمان نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے نا؟ یہ بات اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، سورہ منافقون میں بھی یہ بات ہم جانتے ہیں کہ منافق لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اذا جاءک المنافقون، منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ تو صرف زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا یہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے اس چیز کو ماننا ضروری ہے نا؟
آپ زبان سے جس چیز کو کہہ رہے ہیں دل سے بھی وہ مانیے، ایمان کے لیے یہ بھی چیز ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور ضروری ہے، عمل بھی کر کے دکھائیے، عمل کر کے بھی آپ کو دکھانا پڑے گا۔ آپ صرف یہ کہیں کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آپ مسلمان ہو گئے، اور آ کر دل میں کفر ہے تو کفر ہے تو پھر آپ مومن نہیں رہے۔ آپ کے ساتھ زبان سے بھی اس چیز کا اقرار کریے، دل سے بھی مانیے، اور عمل کر کے بھی دکھائیے، تو یہ ایمان ہے۔ صرف زبان سے اقرار ایمان نہیں ہے، صرف زبان سے اقرار کرنا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ واضح؟ اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا معاملہ یہ تین چیزیں ہمیں ضرور جاننی چاہیے کہ زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے ماننا ہے، اور عمل کر کے دکھانا ہے۔ اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم عمل کریں گے، جس طرح سے ہمارا ایمان ہوگا، جس طرح ہم زیادہ عمل کریں گے، ہمارے ایمان میں وہ اعمال کریں گے جو ایمان میں اضافہ کرنے والے اعمال ہیں، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور ہم ایسے اعمال کریں گے جو ایمان میں کمی کرنے کے اسباب ہیں، تو اس سے ہماری ایمان میں کمی آئے گی۔ تو ان چیزوں کو ہمیں جاننا ہے۔ ان منافقوں نے صرف یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، زبانی اقرار ان لوگوں نے کیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، یہ مومن ہیں ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ زبان کے ساتھ ساتھ ہمیں دل سے بھی اس چیز کو ماننا ہے، ہمیں منافقوں کی طرح نہیں رہنا ہے۔ واضح؟ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس آیت کریمہ میں ایک اور چیز ہم کو سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرح ہمیں نہیں کرنا، ان منافقوں کی طرح ہمیں نہیں کرنا۔ اگر ہم منافقوں کی طرح کریں گے تو گویا کہ منافقوں کی صفات ہمارے اندر پائے گئے، تو ہمیں اپنے اندر اس طرح کی صفت نہیں پیدا کرنی ہے۔ منافقین کی صفات سے ہمیں بچنا ہے، اور ہمیں اس طرح نہیں کرنا ہے جیسا یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات سے بچائے جو منافقین کی صفات ہیں، آمین۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یخادعون، یخادعون کا معنی اصل ہوتا ہے دھوکہ دینے کا، یعنی یخادعون اللہ۔ یہ منافق ابھی تو جو اوپر ذکر کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کے دعوے دار ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اس عمل کے بارے میں جو یہ کر رہے ہیں، یعنی یہ منافق جو عمل کر رہے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یخادعون، خادع معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، یعنی یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو؟ اللہ کو۔ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ دھوکہ بازی کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لائے، یعنی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں اور مومنوں سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یخدعون، اور یہ لوگ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں الا انفس مطلب خود کو، یعنی یہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی، یعنی صرف اور صرف یہ اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا علم ہے ہی نہیں۔ تو یخادعون کا اصل معنی پتہ چلا دھوکہ بازی کرنے کا۔ اور یہ دھوکہ بازی کیا ہے؟ یہ دھوکہ بازی یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ کس طرح سے دھوکہ بازی کرتے تھے؟ یہ لوگ ایمان کو ظاہر کرتے تھے، ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور کفر کو چھپاتے تھے، اور اس سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ بھائی جو حقیقت ہے تم اس کو چھپائے ہوئے ہو، اور جو صحیح نہیں ہے اس کو تم ظاہر کر رہے ہو، تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ کو بھی نہیں پتہ چلے گا اور ایمان والوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو، یہ لوگ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور یہ دھوکہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ پورا تھوڑا سا سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس آیت کو ہم اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ اسلام میں کیوں داخل ہوئے تھے؟ جب یہ کافر ہی تھے تو ان کو کفر میں ہی رہنا چاہیے تھا، پھر یہ اسلام کیوں ظاہر کر رہے تھے اور اسلام کیوں ظاہر کر رہے تھے، ایمان کیوں ظاہر کر رہے تھے، اور کفر کو کیوں چھپا رہے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے، عموماً جنگ بدر کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا تھا کہ جب مدینہ میں کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو جب جنگ بدر میں ان لوگوں نے دیکھا کہ کفار کی شکست ہو گئی، تو یہ لوگ اپنے مال کو بچانے کے لیے، یعنی یہ منافق لوگ اپنے مال کو بچانے کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے اسلام کو ظاہر کرنے لگے، یعنی انہوں نے ظاہراً اسلام کو قبول کر لیا اور حقیقت میں یہ مومن نہیں تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا تھا؟ تاکہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو یہ مسلمان ہم سے جنگ نہیں کریں گے، اور کوئی مسلمان تھوڑی نا مسلمان سے جنگ کرے گا، جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقراری ہے تو کیسے جنگ کریں گے؟ تو ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، ساتھ ہی ساتھ اپنے مال کو بھی بچانا چاہتے تھے۔ یہ منافقین کی صفات میں سے یہ بھی ہے نا کہ یہ جان سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنے مال سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔
تو جب ان سے کوئی لڑے گا نہیں، جب ان کو کوئی قتل نہیں کرے گا، تو ان کے مال کو تھوڑی نہ کوئی لے گا، ان کے مال کو تھوڑی کوئی لے گا، تو اس سے ان کے جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی دنیا میں، اور ان کے مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اس سے سوچتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان کیا ہو گئے، فتح یاب ہو گئے، تو بھائی یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور دھوکے میں معاملہ کیا ہوتا ہے، انسان کسی کو دھوکے میں کیوں رکھتا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو اس کو غلط مشورہ دیتا ہے، اس کو مطلب کسی بھی طرح سے دھوکہ دیتا ہے، اس سے دھوکہ بازی کرتا ہے، اور سوچتا یہ ہے کہ ہمارا پردہ فاش نہیں ہوگا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ اس طرح کا معاملہ کر رہے تھے، کن کے ساتھ؟ مومنین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کو تو معلوم تھا، اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان کے راز کو فاش کر کے رکھ دیا، ان کے راز کو اللہ تعالیٰ نے فاش کر کے رکھ دیا، مومنین کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر کے رکھ دیا۔ تو دنیا میں اپنے جان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا میں بھی یہ رسوا ہو کے رہ گئے، مسلمان فتح یاب ہوتے رہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوائی تو رکھی ہی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم، اور ایسا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ مرضن، بیماری ہے، ان کے دل میں کیا ہے؟ بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس بیماری میں مزید اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس بیماری کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے، اور کیسا عذاب؟ علیم، دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، جو یہ جھٹلاتے تھے۔ ان کے جھٹلانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ بتاؤ، صرف اللہ نے عذاب نہیں کہا، بلکہ علیم اس کی صفت لا کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جیسا کام کر رہے ہو نا، اس کی سزا بڑی دردناک ہے، اور تمہیں جس عذاب سے دوچار ہونا ہے وہ بہت دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس چیز سے۔ دردناک عذاب، اور کون کہہ رہا؟ کوئی اور نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ رب کہہ رہا ہے جس نے عذاب کو تیار کر رکھا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے جس نے جنت کو بنایا، وہ رب کہہ رہا ہے جس نے جہنم کو بنایا، اور وہی رب ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک، علیم دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ ایک فرق میں آپ کو بتاؤں، کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے نا؟ کہا تھا کہ نہیں؟ ابھی آپ لوگوں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ کفر کی وجہ سے، یعنی کفار لوگ اپنے کفر کی وجہ سے بڑے عذاب کے مستحق ہو گئے، تو بڑا عذاب تو ان کو بھی ملنا ہے، کیونکہ یہ بھی کافر ہیں، تو بڑا عذاب تو ان کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا عذاب، ان کو جس عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا وہ بہت دردناک ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور کیسا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایمان کو ظاہر کر کے کفر کو چھپا کر جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دردناک عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقوں کی صفات سے بچا، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں میں شامل نہ کر، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مومنوں میں شامل کر، متقیوں میں شامل کر، تاکہ ہمارا جو ٹھکانہ بنے وہ جنت الفردوس بنے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لے۔ بس اتنی ہی باتیں ہیں، اور اتنی آیتوں پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سیکھنے والا بنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی روشنی میں عمل کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقوں کی صفات سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔